السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل ٹرو سٹوریز کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں اس ویڈیو میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ایسی باتیں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کروں گا جو انہوں نے کئی سال پہلے بیان فرمائی تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ یہ وقت امام مہدی کا وقت چل رہا ہے۔ میرے دوستو، میری اس ویڈیو پر آنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننے کا شوق اور جذبہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت اہم اور ضروری باتوں کا انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ فرمایا کہ جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان علامات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے دور کی علامت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی دور کی علامت میں سے ہے، اور دوسری قسم فرمایا درمیان کی علامت ہے، یعنی فتنہ تاتار کا آنا جس نے پورے عالم اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ یہ تقریباً 6-7ویں ہجری کی بات ہے کہ جب چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور مسلمانوں کو کہیں رہنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ صرف 2 ملک اس کے مظالم سے بچے تھے، ایک مصر اور دوسرا ہندوستان تھا، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر اللہ والوں کی حکومت تھی، اس لیے یہ بچ گئے تھے۔ باقی انہوں نے سارا عالم زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ انہوں نے ایسا قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا کہ ان کی کھوپڑیوں کو مینار بنائے تھے۔ پھر میرے دوستو، مفتی صاحب نے قیامت کی ایسی علامات بتائیں کہ جس میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہی مسلمانوں کے حکمران ہیں کہ جن کی موجودگی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ ان علامات کو ضرور سنیں۔ فرمایا کہ قیامت کی علامت سے ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، زنا کھلم کھلا ہونے لگے گا، لوگ اس طریقہ سے قتل ہوں گے کہ نہ قتل ہونے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا، اور نہ ہی قتل کرنے والے کو پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا ہے۔ ظلم کا دورہ ہوگا، مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی، پھوٹ بھی انتہائی درجے کو پہنچی ہوگی، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، دھوکہ بازی عام ہو جائے گی، اور اس زمانے کے لیڈر دجال ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک دجال اکبر آئے گا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آئے گا، اور حضرت امام مہدی سے پہلے 20 یا 30 دجال آئیں گے۔ فرمایا کہ وہ کیسے دجال ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ گمراہ کرنے والے لیڈر ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹے وعدے کریں گے، وہ لیڈری حق کے لیے نہیں کریں گے بلکہ اپنی ذات اور باطل کو فروغ دینے کے لیے کریں گے۔ میرے دوستو، کیا آج کے حکمران جھوٹ، دھوکہ اور وعدہ خلافی کو یو ٹرن کا نام نہیں دے رہے ہیں؟ اور ایک بات فرمائی کہ اس زمانے میں فتنے اتنی کثرت سے آئیں گے کہ جس طرح سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، موجیں ہوتی ہیں، ایک لہر ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری آ جاتی ہے، کوئی ادھر سے موج آتی ہے، کوئی ادھر سے موج آتی ہے، اس طرح وہ فتنے موجیں مارتے ہوئے آئیں گے۔ ان فتنوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو چھوٹا کر دے گا، یعنی ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنوں کو چھوٹا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو فتنہ آیا ہوگا لوگ اس کو بہت بڑا فتنہ سمجھ رہے ہوں گے، مگر ابھی اس فتنہ سے جان نہیں چھوٹی ہوگی کہ اس سے بھی بڑا فتنہ آ جائے گا، پھر اس کے مقابلے میں پہلا فتنہ چھوٹا نظر آنے لگے گا۔ اور فرمایا کہ سمندر کی موجیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ پہلی موج ختم ہوتی ہے تو پیچھے اس سے بھی بڑی موج آ رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ آج ہم اسی موج اور طوفان سے گزر رہے ہیں، کیسے مسلسل فتنے آ رہے ہیں کہ ایک فتنہ ختم
ختم نہیں ہو پاتا کہ دوسرا فتنہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فتنہ اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا کہ آزمائش کو کہتے ہیں، کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط، میں ادھر جاؤں یا میں ادھر جاؤں، میں اس کا ساتھ دوں یا اس کی مخالفت کروں۔ آج میرے دوستو ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اب بڑی بڑی علامات شروع ہونے والی ہیں جن کا آغاز حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہوگا۔ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں جو حالات آنے والے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا ہے کہ وہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب کبھی بھی کسی بھی دن، کسی بھی سال اور کسی بھی سن میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ صرف ایک علامت ایسی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اور جب وہ علامت ظاہر ہوگی اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن میرے دوستو وہ بھی شبہ کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں نہیں ہے۔ اور وہ ایک علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل حق کا لشکر لے کر جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، ترکی کے دارالحکومت استنبول کو فتح کریں گے۔ فرمایا کہ ظاہر ہے استنبول کو فتح اس وقت کریں گے جب استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جب وہ نکل جائے گا پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، امام مہدی کے ظہور کے بعد پھر جہاد شروع ہو جائے گا، اس وقت مسلمان اور کافر دو ہی قومیں ہوں گی جن کے درمیان جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور پھر اسی جنگ و قتال میں استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر دوبارہ حضرت امام مہدی علیہ السلام استنبول کو حاصل کریں گے۔ اس لیے ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ علامت ابھی باقی ہے، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، کسی بھی وقت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک خاص علامت حضرت امام مہدی کے آنے کی یہ ہے کہ پوری امت میں پھوٹ پڑی ہوگی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھوٹ پڑی ہوئی ہے، گھر گھر، محلہ محلہ، فرقہ وارانہ سیاسی پھوٹ، جماعتوں کی، گروہوں کی پھوٹ ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو علامات ہیں میرے دوستو، یہ ظاہر ہو کر رہیں گی، یہ تقدیر میں لکھی گئی ہیں۔ ان علامتوں کو روکا نہیں جا سکتا، ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں۔ بس ہم ایک دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا، ہم کو ان فتنوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ میرے دوستو ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تک میرے دوستو مفتی صاحب کا بیان تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کا ساتھی بنائے۔ میرے دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔